پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. آپ دو قطرے بارش کے پریشان بھی بیٹھے ہیں اور دوسری کی آپ کو چلنا پڑا. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو تقریر سنانی چاہیے کہ نہیں سنانی چاہیے. اور لبیک کا نعرہ بھی آپ کو نہیں لگا. زبان بند ہونے پائے تو مالک خود فرما دیں یہ آپ نہیں ہے. اس لیے میرے میں یاد تھا ذرا بھی برابر نعرہ کو نہیں لائے بل کر کے لبیک کا نعرہ ہے.
جہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان جنہیں ویڈیو لے کے تھے لاہور تک نعرے لائے نائل بندے نے 10 انہوں کی ملیا اور آپ تو حضور خود خوش ہوتے ہیں کہ میری امت میرا ذکر کرے، حضور خود خوش ہوتے ہیں، بلکہ حضور چاہتے ہیں کہ بھرا ہوا مجمع ہو اور میری امت اس کے اندر میرا ذکر کرے۔ تین درباری شاعر ہیں، حضرت کعب بن مالک ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں اور حضرت حسان بن ثابت ہیں۔ جب میرے آقا و مولا کے خلاف کافروں نے باتیں کی نا تو حضور نے فرمایا حضرت کعب بن مالک کو ان کو جواب دو۔ انہوں نے لطی عمرہ نبینا و مجیبو ویدہ دعاب دریت لم نسبت ومتا یناد شدائد نازعہ ومتا نرقومات نام کفیہ۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے ہم جب بھی کوئی مشکلات میں بلایا ہم آ گئے، ہم نے موت کو سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے پھر بھی موت کو گلے لگا لیا۔ حضرت حضور نے فرمایا لطف نہیں آیا، عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا آپ کھڑے ہو کر میری شان بیان کریں۔ انہوں نے بھی بیان کرتے کرتے سے فرمایا لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم نے تو حضور کی زیارت نہیں کی، ہم نے کی۔ اگر حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا۔ حضور نے فرمایا تم کوئی بیٹھ جاؤ، حضرت حسان کو فرمایا آپ جواب دیں۔ حضرت حسان نے جب جواب دیا آپ نے فرمایا تم حضور کے خلاف باتیں کرتے ہو، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَوْلٍ يَكْفِي بِنَا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِيَّانَا وَمَا فَقَدَ الْمَعْدُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَمَا مِثْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ۔ میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا، جس آدمی کو تقریر سننے کے بعد کہنا پڑے نا نعرہ لگاؤ، مجھے کوئی 10 دن بھی بٹھائے رکھے نا مجھے کبھی جمائی نہیں آئی ایسے کرتے، اور آج تک میں نے دوران تقریر پانی نہیں پیا، دوران کی تقریر میں نے پانی نہیں پیا۔ تو آپ رات اتنی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں اور آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ حضور کا نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ جو ہے نا معذرت کا آنا دین، معذرت کا آنا دین، کافر اعتراض کرے حضور کی تلوار پر تو میرے جیسا بزدل آدمی جو تلوار اٹھا نہیں سکتا تو یہ آگے سے اگر مگر کرتا ہے، اگر مگر سے کی بات نہیں ہے۔ حضور نے تلوار اٹھائی، بات ختم، تیرے پیٹ میں کیا درد ہے، کلمہ ہم نے پڑھا، ہمارے آقا مولا نے تلوار اٹھائی، تو کون ہوتا ہے دین کے بارے میں بات کرنے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ نہیں چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا تو پھر چوں کیسے تھا، یہ چوں چوں کرنے سے آج ہم یہاں تک پہنچے۔ ٹرمپ جو ہے خنزیر کھا کر بھی آج وہ بڑا دلیر بھی ہے اور سپر پاور بھی بن گیا، اور میں اور آپ حضور کا کلمہ پڑھ کے معذرت 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 معذرت۔ حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کہنے لگا تمہارے نبی نے تمہیں پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتایا؟ فرمایا ہاں، تیرے پیٹ کی درد ہے، تیرے پیٹ میں کیا درد ہے؟ یہ نہیں کہا کہ چونکہ حضور نے ایسے فرمایا تو چونکہ ایسے فرمایا تو چونکہ فرمایا، ہاں حضور نے بتایا، ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ کہنے لگا بتاؤ کیا بتایا؟ ہمارے آقا مولا نے فرمایا جب بندہ مومن پیشاب کرے تو کعبے کی طرف منہ بھی نہ کرے اور پیٹھ بھی نہ کرے۔ یہ ہے اسلام۔ میں جس اسلام کی باتیں کرتا ہوں وہ برما کی بچیاں چیخیں، سندھ کے اندر ایک ہندو لڑکی کلمہ پڑھ لے
पूरी दुनिया को तकलीफ हो जाए, हिंदू ने कलमा पढ़ लिया, भाई हुजूर आए इसलिए वाना बलन्ना से फुरूजन इला बुइसु वाना काइदुहुम इला वफदु वाना खतीबुहुम इला अंसतु वाना शफीउहुम इला हुबिसु वाना मुबश्शिरुहुम इला याइसु अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। अन मुहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम अन अबीहि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना ली अस्मान अना मुहम्मद व अना अहमद व अना अल-माहि अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिहिल कुफ्रा व अना अल-हाशिर अल्लज़ी युहशर अन्नासु अला क़दमी व अना अल-आक़िब वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबी। हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने माही बनाकर भेजा और मेरे आका ने माही की खूब तारीफ की। फरमाया माही वो होता है जिसके जरिए अल्लाह कुफ्र को खत्म कर दे। सिंध के अंदर एक बच्ची मुसलमान हो जाए तो सबको तकलीफ हो जाए, क्यों जी मुसलमान हुई? मैं कहा कमीने हुजूर की तशरीफ आवरी हुई इसलिए, तेरे पेट में क्या दर्द है? बर्मा की बच्चियां चीखे वो किसी को नजर ना आए, बच्चियों को ज़बह करें और उनके कबाब बनाकर खाएं, मुसलमान फिर भी अमन का दर्द है। बर्मा की बच्चियां चीखें कि है कोई मोहम्मद बिन कासिम, आगे से तकरीर हो नहीं नहीं इस्लाम को अमन का दर्द है। मैंने तो ऐसा नहीं ना पढ़ा था, या मुझे कोई पढ़ा दे। मैंने बड़ी किताबें तलाश की हैं कि जिसके अंदर या नबी हर दिल मोमिनीन अलल किताब का क्या माना कोई करे। इसी कुरान में नहीं है या नबी हर दिल मोमिनीन अलल किताब, अलग जिहाद की नहीं है। बाद में कोई इसका माना ये न करे भाई जिहाद का नफ्स मुराद है। मेरे हबीब अपनी उम्मत को लड़ने पर उभारिए, लड़ने पर उभारिए, किताब पर उभारिए, कुफर को मिटाने के लिए उभारिए। आज कहते हैं कुफर ना सुना कर लो, मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है हुजूर की आमद का मकसद क्या है। फतह मक्का वाले दिन हुजूर ऐसे जाल हक व ज़ाकल बातिल, मेरे आका इशारा करते थे वो तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरिम को झुका और तेरी हैबत थी कि हर को खड़ा कर दे। मेरी बोली समझ आ रही? नहीं आ रही? हमारे आका मौला ग़ज़वा खंदक के मौका पर मोहम्मद बिन उमर कहते हैं, इस वास्ते मैं आपको बताने लगा हूँ कि इतनी लाइटों में बैठकर हुजूर का जिक्र सुनना भी हमारे लिए परेशानी है। अगर हुजूर 70 जख्म लगे सन 70 रात ग़ज़वा उहद की रात, सुबह हुजूर ने फरमाया फिर चलिए, तो किसी साहबी ने भी नहीं किया, हुजूर ने तो पट्टी हुई नहीं बदियां। अपने मुल्क के अंदर हमें अपने इस्लाम का दिफा करने में कभी किसी वजीर के मोहताज है, हम जलसा कराने में मोहताज है कि जनाब ऐसी साहब इजाजत देंगे और मेरे प्यो की को मन फिर तो मुमकिन है ना कोई इजाजत न देवे। जब रसूलुल्लाह का जलसा हो तो हमें फिर भी इनसे इजाजत नहीं देंगे। ये कौन होते हैं? पाकिस्तान बना ही हुजूर के जिक्र के लिए, हुजूर के दीन के लिए बना, किसी के बाप के लिए नहीं बना। हाँ जी, ना किसी के बाप ने कुर्बानी दी है। हमारे बुजुर्गों ने काले पानी को आबाद किया है, जब इनके बड़े मुख्बिर बनकर अंग्रेजों को खबरें दे रहे थे फलां आलिम फलां पीर दीन का काम करता है, उस वक्त भी काले पानी की जेलें हमारे बुजुर्गों ने आबाद की। और अल्लामा फजल अख्तर आबादी काले पानी में मुंज का लिबास पहनकर और मट्टी का टोकरा उठाकर उस वक्त भी हुजूर की नातें पढ़ रहे थे। फदाइल मुहम्मदन खैरुल बराया, रात दुनिया वालों गवाह रहना। फजल अख्तर आबादी का जिस्म गल गया, लेकिन अंग्रेजों को फरमाया मैं आज भी हुजूर के लिए फिदा हूँ और हुजूर पर कुर्बान होने के लिए। गब्बार
بیٹھے ہیں، یعنی گڈی پینجی بیٹھے رہے ہیں تو ہن میں صرف نماز پڑھی تے روٹی کھادی تواڈے کول آ گیا۔ میرے چہرے سے تو ہن بھی معذور آدمی ہے، تسی تو چلتے پھردا ہے، پھر چلتے پھرتے چلا جانا، تے میرے چہرے سے تو ہن بھی کوئی نہیں پریشانی نہیں آزاد۔ کتنے جی اسی 12:30 بجے چلے 12:15، تو آپ کے پاس میں 1:15 بجے جو ہے وہ خطاب کر رہا ہوں، تو میں تو پھر بھی نہیں تھکا، تو آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ توجہ میں تو بات جب تک آپ کوئی حضور کی محبت میں پاگل نہ کہے نا تو یہ جھوٹ ہے حضور سے پیار کرنا۔ ہاں بالکل میں کہنا سچی گل کر رہا ہے، جو بندہ آج بھی یہ چونکہ صحابہ نے پاگل کیڑی گل کو کیا، انہوں نے کہا یار یہ جلے یہ سمندر بھی نہیں ویکتے، دریا بھی نہیں ویکتے، 70 زخم لگے ہوئے، پھر پوچھتے ہیں دسو جی حضور کا کیا؟ چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر دے، چاروں رشتے چلے گئے، باپ بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ صحابہ کو پوچھتی تھی بتاؤ حضور کدھر ہے؟ جب رسول اللہ سامنے آئے تو فاخذت بناحیۃ ثوبہ، حضور کا دامن کرم پکڑا، عرض کی حضور مجھے پتہ چل گیا میرے چاروں رشتے چلے گئے، لیکن کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی کر سکتی ہے؟ آپ کو حسن ابن علی، میں آپ بتانے لگا ہوں کہ حضور نے ساری زندگی آرام نہیں کیا، اور بڑے بڑے گدیلوں پر سونے والے مولوی خادم کا اس لیے حضور کی دین کی بات نہیں کرتا ساختہ کہ کہیں اس کو ہتھکڑی نہ لگ جائے۔ ہاں آج اس لیے لوگ جی حضرت صاحب کو ہتھکڑی لگ جائے گی، میں نے کہا بتا رسول اللہ کو یہاں لوگوں نے پتھر مار دیے، مولوی خادم اتنا قیمتی بن گیا کہ اس کو ہتھکڑی حضور کے دین کی خاطر لگ گئی۔ مسجدوں کے سپیکر ایسے نہیں اترے، اس کی کوئی وجہ تھی، جو جب وارثی پہ اپنے چھوڑ بیٹھے اپنی وراثت کو تو سپیکر تو اترنے تھے۔ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے، ہاں یہاں بھی اترے۔ اب بتاؤ یار سینمنٹ کے بورڈ تو نہ اترے تو مسجدوں کے سپیکر اتر گئے۔ نہیں جو وارث تھے ان کا قصور ہے، ہاں جی ان کا قصور تھا۔ سینمنٹ کے مالک تو تکڑے نکلے، مولوی کا مسجد کا مولوی کمیٹیاں کمزور ہو گئی، اور سینمنٹ کا مالک تکڑا تھا جس نے آدھی عورتوں کے تصویریں نہیں اترنے دی، اور مولانا اللہ اکبر بھی اترے سپیکروں میں نہ کہہ سکتا، کہتا ہے نہیں اب وقت کا تقاضا۔ اقبال کہتا ہے شیر بیدار از فضول میش گفت انحطاط کیشرا تہذیب گفت۔ اقبال کہنے لگا میں قریب سے گزرا، میں نے دیکھا بھیڑیا اور شیر جو ہے وہ گھاس کھا رہا تھا، تو میں نے کہا شیرا تو شیر تو گھاس نہیں کھاتے، وہ تو گوشت کھاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے، شیر بھی گھاس کھائے۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ صدیوں کے بعد اتنے سپیکروں میں بھی اللہ اور پابندی کرتا، اب اٹھنا ہے، اب تاریخ لگتا ہے کہ یا رسول اللہ کا اب ساتھ دیں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بالکل اس سے پہلے میں وہ دوسری حدیث پڑھنے سے پہلے محمد بن عمر کہتے ہیں میں نے میدان خندق میں دیکھا، ایک موقع پر دیکھا تو رسول اللہ چٹان توڑ رہے تھے، دوسرے موقع پر دیکھا مٹی بہت ساری جمع ہو گئی تھی تو حضور کئی لے کر حضور مٹی کو پیچھے کر رہے تھے، تیسرے موقع پر دیکھا تو حضور مٹی کا ٹوکرا یہاں اٹھا کر تشریف لے جا رہے، حضور تو یہاں بھی مٹی اٹھائیں اور مولوی خادم مسجد کے اندر جھاڑو بھی نہ دے۔ امام صاحب جھاڑو اس لیے نہیں دیتے کہ یہ مؤذن کا کام، اور مسجد کا صدر اس لیے موٹر نہیں چلاتا کہ یہ مؤذن کا کام ہے۔ یہ ہم نے کیا دستور پر، اب دین لانا ہے تخت پر، بس کرو بڑی ہو گئی 70 سال، کبھی جناب شیر آیا، کبھی تیر آیا، کبھی پتنگ آیا، کبھی بلہ آیا، کبھی جناب فلاں آیا، اب بس ایک ہی بات ہے دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ بھائی جنہوں یقین کوئی نہیں ہوتے نہ بولے، جنہوں یقین کوئی نہیں بھائی دین نہیں آ سکتا وہ جناب تو میری گفتگو ہی کوئی نہیں۔ اقبال کہتا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی
خوے غلامی سے سنا خار ترس من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر. اقبال کا لگا غلامی کتے سے بھی بری ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی کمزور کتا طاقتور کتے کے سامنے سر جھکا کر. لیکن کہتا ہے یہ غلامی سے بھی بری کیا چیز ہے؟ سنا تعظیم حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال کا لگا غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی غلامی سے بھی بری. کلمہ حضور کا پڑھاؤ اور کہا کہ جی تخت پر حضور کا دین نہیں آ سکتا، یہ اس سے بڑی بے یقینی کیا ہے؟ اب دیکھو دیکھو کون آیا. بس ہے نعرہ آپ نے لگانا ہے انشاءاللہ. ہمارا توجہ ہمارا اتنے کیا کہ گراؤنڈ ریلٹی گراؤنڈ ریلٹی. اب لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ گراؤنڈ ریلٹی تو یہ نہیں ہے. آپ کیسے آئیں گے؟ اسلام کے اندر کبھی بھی گراؤنڈ ریلٹی پر بات نہیں ہوئی. 1000 آدمی میدان بدر میں کھڑا تھا، تلواریں 8 تھی. تو گراؤنڈ ریلٹی کیا تھی؟ کم از کم 500 تلواریں تو ہوتی، لیکن 8 تلواریں لے کر حضور نے فرمایا چلیے. تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور گراؤنڈ ریلٹی تو یہ نہیں ہے. گراؤنڈ ریلٹ کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہیں. میرے آقا نے فرمایا چلیے. تو کہا جی چلیے، حکم تو دے گھوڑے سمندروں میں بھی ڈالنا. میں نے گراؤنڈ ریلٹی پڑھی ہی نہیں ہے، واقعی میں نے نہیں پڑھی. ہاں بالکل نہیں پڑھی. ادھر 25,000 کا لشکر، ادھر صحابہ کے پاس روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں، پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے. کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور ادھر اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، ہمیں روٹی بھی نہیں مل رہی. پھر بھی حضور نے فرمایا مٹی اٹھاؤ. جب مٹی اٹھائی صحابہ نے یہاں اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ نے بھی فرمایا قرآن مجید میں میدان خندق میں تو میرے حبیب ہم نے نچوڑ کے رکھ دیا تھا آپ کے اوپر. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اس موقع پر بھی صحابہ نے مٹی اٹھا کر بات کیا کی کہ ہم مر گئے، ہم سردی ہے اور کافر جو ہے اونٹ کے شوربے پی رہے ہیں. نہیں، مٹی اٹھا کر بھی انہوں نے جو شعر پڑھا وہ قیامت تک مینار نور. فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. فرمایا دنیا والوں گواہ رہنا جب تک ہم زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہیں. سانو بھی دسو بھائی مورتیاں تے دودھ پرانے سن تسی تے پھر دسو حضور دی آمد دا مقصد کی. ہاں مورتیاں دی مڑ کے تو تھار تے بچے نو دودھ تا تسا کوئی نہ دتے تے مورتیاں تے جا کے دودھ ڈولے تے ہندوازم کیتا. پھر دسو حضور دی آمد دا مقصد کی. بس بڑی ہو گئی، اب حضور کی بات کرو. ہاں بالکل کسی کی ان کا بس دیکھو دیکھو کون آیا، بس یہ نعرہ لگانا ہے. دیکھو دیکھو کون آیا، محمد بس دین آیا، دین آیا، دین آیا. جس دین کے لیے میرے آقا مولا نے مٹی اٹھائی، جس دین کے لیے امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے، اور جس دین کے لیے انس بن نضر کی لاش پہچانی بھی نہ گئی. میدان احد کے اندر سب سے زیادہ جسم کے جن کے ٹکڑے ہوئے نا وہ حضرت انس بن نضر. ایسے نہیں ہوا، یہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے تھے. بعد میں یہ کہتے تھے واللہ لئن اکرمنی اللہ ربی بیوم القی المشرکین فیہ لیرین اللہ معاجدہ. ادھر کہنے شکر ہے میں جلوس سے نہیں سی مطلب میرے خلاف بھی پرچہ بیٹھا. انس بن نضر پیچھے رہ گئے تھے میدان بدر سے. بعد میں کہتے تھے اگر اللہ نے مجھے دوبارہ عزت دی نا اور کبھی اللہ اور اس کے حبیب کے دشمنوں سے لڑنے کا موقع آیا تو رب بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں، رب بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں. آپ کے انہوں نے بالکل کیمن کر دیا. آپ کی ہمشیرہ نے یہاں سے پہچانا ناخنوں سے کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. رات سوتیا سوتیا جلو دین نہیں آنا. ایک میری سکر تقریر ہونا سندھ اسمبلی آج 18 سال تک قانون اگلے پاس کیتا کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا. دسو بے شرمو تسی کون ہو گئے ہوئے اور تسی رسول اللہ دے دین تے پابندی لانا رہے کون ہو گئے کہ 18 سال بندہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. دسو تانوں نے کنے اختیار دیتا؟ پاکستان تو سا بنایا، پاکستان تے ساڑے فقیرہ بنایا.
پاکستان کے علامہ فضل خیر آبادی دے خون نال بنیا، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دے خون نال بنیا، مفتی صدر الدین آزردہ دی قربانیاں نال بنیا، مولانا کفایت علی کافی دے خون نال بنیا کہ بابا راتی انگریزاں نے جسم تے استریاں تے پھیر کے تو نمک تے مرچا بھر دیتیاں، انہاں کیا مولانا کفایت علی کافی راتی مر جائے گا، لیکن جب وہ انگریز جسم پر استری پھیرنے کے بعد اور جسم کے اندر مرچے اور نمک بھرنے کے بعد واپس گئے تو میرے آقا تشریف لے آئے، کہا مولانا پریشان تو نہیں، عرض کی پہلے تھا اب نہیں۔ قیامت والے سے جتنے بھی بڑے کوئی گناہ والا ہوئے گا نا میرے آقا ہی تشریف لے آنے کے گل بڑھنی، ہاں جی انبیاء اور رسول بھی فرما دیں گے اذهبوا الى غیرہم اذهبوا الى غیرہم، گل بڑھنی حضور نال ہی، ہاں جی حضور ہی تشریف لے آنے تے سکھر والے ہوئے گل بڑی توجہ والی، سویرے میری اٹھ کے تقریر کے تبصرے شروع کر دے عمر صاحب گلاں کا ٹھیک کر دے سر، لیکن کا مطلب ہے اسی دین مصطفیٰ نہیں لے آتے، لیکن کا یہ مطلب ہے بل آپ اگر یہ بات تبصرہ کریں گے نا تو آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور یہاں آنا بھی آپ کا بیکار ہوا۔ صبح اٹھ کر آپ میری تقریر سننے کے بعد تبصرہ یہ کریں کہ مولانا رات آئے تھے اور وہ کہتے تھے ایک پرچی حضور کے دین کو چاہیے، تو آپ کہیں مولانا ایسی باتیں کر رہے تھے، پرچی کی کیا حیثیت ہے، ہماری تو گردنیں بھی حضور کے لیے اور قیمت یہ ہے کہ آپ کہیں مولانا میں جلیاں ماردہ سی دنیا میں ماردہ سی یاریاں، پرچی کی کیا حیثیت ہے، ہم نے تو سب کچھ حضور کے لیے رکھا، پھر تو میرے سکر آنے کی قیمت پڑ گئی۔ اور صبح آپ اٹھ کر گئے مولوی صاحب کینجوڑ ہے، ان کا کینجوڑ ہے، صحابہ نے تھوڑا کہا بھی کینجوڑ ہے، صحابہ نے کہا بھی وہ چلیے، ان کا چلیے، کسی صحابی نے نہیں کہا جی فرشتے بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، انہوں نے کہا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم بدر میں لے آئے، اب اللہ جانے گا اس کا رسول جانے، فرشتے آئیں یا نہ آئیں اللہ رسول کی مرضی ہے، ہماری گردنیں اللہ رسول کے لیے آتے ہیں۔ ہاں جی توجہ، آپ میری بات بھی سنیں، یہ ان بزرگوں نے علماء نے، میرا تو دل یہی تھا کہ بارش ہو جائے اور میں راتوں رات نکل جاؤں، لیکن آپ نے تو ایسی دعا کی کہ بارش رکے، میں تو ادھر بھی کہہ رہا تھا میں کراچی سے بارش ہوئی ہے تو ادھر سے میں لاہور واپس چلا جاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں غلام غوث بغدادی صاحب کہنے لگے کہ آپ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگے جب تقریر ہو جائے پورا پروگرام ہو جائے لاکھوں روپے انہوں نے لگائے ہیں تو اس کے بعد جیسے مرضی بارش ہو جائے، تو مجھے جب اندر بتایا گیا بارش شروع ہے تو میں نے کہا شکر ہے شروع ہے، میری تقریر نہیں ہوگی، میں تقریر سے اتنا دور جاتا ہوں اس لیے کہ تقریر کرنے کے بعد یہ تقریر کا مول کوئی نہ پاوے، مول ہمارا مطلب یہ نہیں کہ 60,000 روپیہ پہلے کوئی دے، وہ تو صداقت ہے، وہ دین تھوڑا بیان کرتا ہے، ہاں دین وہ تو صداقت ہے، وہ تو اپنا پیسے لینے آیا تھا، پیسے لے کر چلا گیا، اس کو کیا پتا کہ سندھ اسمبلی نے کیا پاس کیا، تو پنجاب کے اندر میلاد النبی بھی نصاب سے نکال دیا، اور خیبر وہ کیا سرحد کے اندر پٹھانا تو نہیں جاتا، پٹھانا کا نام نہیں ہے، صوبے کا پتہ نہیں ہے، آج پہلے سرحدی چلتا تھا، وہ کہنے لگے نہیں خیبر پختونخوا، یعنی پتہ تو چلے، جب حضور آ گئے تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھا جاتا نا آپ کا باپ کون ہے، آپ کا دادا کون ہے، فارس سے آئے تھے تو آپ فرماتے تھے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، ہاں جی میرا باپ بھی اسلام، میرا دادا بھی اسلام، میرا سب کچھ اسلام، ہاں جی آج جناب وہ ادھر بھی وہ بلے والے نے صحابہ اکرام کی سیرتیں نکال کر نیلسن منڈیلا کی سیرتیں داخل کی، پنجاب کے اندر بھی رسول اللہ کی سیرت میلاد النبی نکال کر انگریز پاکستانی فوج کے جو ہیرو ہیں عزیز بھٹی اور یہ جتنے ہیں ان کو نکال کر انہوں نے وہ امریکہ کے ہیرو داخل کیے، اب بتائیں یہ ساری باتیں کیوں ہوئی؟ آپ کی وجہ سے ہوئی، آپ جب بھی دین کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں چھوڑو جی، آپ جب دین کی بات آئے چھوڑو جی نہیں کہنا، میں نے کہا کہ یار دی گل سلام اللہ لمبے
پڑھنے پاؤں اللہ نہ علمہ وچ فساد اللہ بلکہ کیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد نے دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یہ حضور کی شانیں بیان کریں میں اے علماء بیٹھے ہیں میں نے ایک جگہ بھی نہیں پڑھا یہ خالد بن ولید سے ایک بات پوچھی تھی جرجا نامی سپہ سالار نے کہ خالد اللہ نے تمہارے نبی کے اوپر تلوار نازل کی وہ بھی حضور کا نام لیا تھا ورنہ مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ کسی کافر نے کسی صحابی سے پوچھا تم کون ہو وہ پوچھتے تھے یار جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ کون یہ ہے ہم کہتے ہیں بھائی خادم کو مانو اس کمینے کو کون جانتا ہے حضور کی بات کرتا ہے جو حضور کے آداب تھے وہ پیروں اور مولوی نے اپنے بتائے ہاں جی میں سچی بات کر رہا ہوں اگر یہ نہ بتائے ہوتے تو صحابہ حضور کے سامنے کھڑ کے کٹے حضور کی دنیا میں فلمیں بنی ہم نے کیا کیا صحابہ نے تو ایسے بھی نہیں ہاتھ کرنے دیا میدان حدیبیہ میں عروہ بن مسعود حضور سے گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کرتے کرتے میں ایسے مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ کر دیا بطور خوش آمد ایسے کیا حضور جانے دے صلح کر لے پیچھے کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ سگے بھتیجے سگا چاچا حضور سے گفتگو کر رہا ہے پوچھ کے محبت نہیں ہوتی جب اس نے ایسے کیا نا تو مغیرہ بن شعبہ نے یہ نہیں پوچھا حضور کی بیعت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے میں اپنے چچا کو ہاتھ سے روکوں کہ منہ سے روکوں کیسی گفتگو ایک بات کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے جب ایسے کیا نا عروہ بن مسعود نے تو مغیرہ بن شعبہ نے اپنے سگے چاچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ وَاللَّا تَصِلَ إِلَيْكَ ماں چاچا اگرچہ تو یہ خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے دوبارہ ایسے کیا تو میں کاٹ کے رکھ لوں گا پیچھے کر رسول اللہ مولوی خادم رات تقریر کر کے تھک جاتا ہے خان نعت پڑھ کے تھک جاتے ہیں اب میں اگر حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ رسول اللہ ساری زندگی حضور امام حسن کیا فرماتے ہیں عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند ابن ابی اعلی وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يظن منها شيئا غير أنه لم يكن يظن زواتا ولا يمدح ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضب شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. امام حسن فرماتے ہیں ساری زندگی میرے نانا جان میں سکون نہیں پایا ساری لذت کا راحت اور میرے آقا نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا کسی کو بھی نہیں ڈرایا اور فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کائنات میں کسی کو بھی نہیں ستایا. یہ کہتے ہیں یہ فلاں حضرت صاحب فلاں مولانا صاحب کو 20 سال ہو گئے محلے میں کبھی ان کے خلاف کسی نے بات ہی نہیں کی. میں نے کہا 20 سال میں کسی نے بات نہیں کی تو اس کا مطلب ہے اس نے حق کبھی بولا ہی نہیں. ہاں اس نے حق کبھی بولا ہی نہیں. جب رسول اللہ کو لوگوں نے ستایا تو یہ کون سے خلق کا مالک ہے؟ وہ تو خلق عظیم کے مالک ہیں. مجھے بھی یہ کوئی بات سمجھائے نا میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کون سے اخلاق کا مالک ہے کہ اس کو آج تک کسی نے گالی بھی نہیں دی؟
کیوں جی؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع اتنی اشارہ بیان کرنے کے بعد فرمایا میرے حبیب کسی پریشان نہیں ہونا، انہیں تو ہمیں مجنون دے چھڑیا۔ یہ رب نے پھر اپنی طرف سے جواب دیا بلا تو کل حلاف مہین ہماز مشاء بنفسان کہنے مولانا جذباتی ہو گیا۔ میں کہا اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ناموس رسالت کا مسئلہ ساری کائنات میں جدا گانا ہے، جس کو حضور کی عزت پر غیرت نہ آئی، جذبات نہ آئے، وہ کون سا وقت آئے گا جو اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا؟ ہاں اس میں تو بات دوسری ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ جس آدمی کو حضور کی عزت پر غیرت نہ آئی، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے، میں اس کو کیا کروں؟ مولوی مولواڑے کون ہوتے ہیں؟ ہاں جی مولویاں تو 5-5 فٹ تو بدبو آتی، علماء سنت مراد نہیں، یہ تو حضور کی بلبلا۔ مولویاں تو سامان کے مہینے 5-5 فٹ تو بدبو آتی۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مد سے خاں ہر نبی و ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مکان کی گلی ہے، میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یا رسلی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے گلی میرے دل کی کھلی ہے۔ آپ کیوں آئے اتنے دور سے؟ مفتی صاحب قبلہ کیوں آئے؟ حضرت صاحب کیوں آئے؟ حضرت قبلہ بہت سارے علماء بلوچستان جتوں بھی تشریف، میں بھی حاضر ہو گیا، تسی بھی کیوں آئے؟ ادھی رات کا بیڑا کیوں ہے ساری محنت ہو رہی ہیں؟ تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ کتے کی بات کرنے لگا اور کہا کہ پتہ چلے کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تو بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں۔ روی ان بعد عمراء المغل تنصرا فحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتقص النبي وهناك قلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشمه فخلصوه منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کلا بل هذا القلب عزیز النفس رانی یشیر بیدی فظنانی یرید ان نضربه ثم عاد الى ما كان فيه فاطال فوسب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك له 40,000 من المغل۔ میں پوری روایت پڑھ چکی کتے والی، کتے جتنی بندے غیرت نہ ہوئے بندہ کبھی میں عاشق رسول ہوں۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں مرزا مغل انہوں نے اعلان کیا ہم نے عیسائی ہونا ہے، ان کے پادری آ گئے، پوپ آ گئے، ان کے ساری فوج آ گئی، ان کا پورا خاندان آ گیا، ہزاروں کا مجمع لگ گیا۔ ایک پادری اٹھا، اس نے حضور کے خلاف بات کر دی، اس نے سمجھا آج نہ یہاں ممتاز قادری ہے، نہ غازی المدین ہے، نہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، نہ امام ربانی ہے، نہ پیر میر علی شاہ ہے، نہ غازی تنویر ہے، کوئی نہیں، آج حضور کی عزت پر کس نے بولنا ہے؟ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا۔ امام کہتے ہیں کہ جب اس نے حضور کے خلاف بات کی نہ وہ ہنار کے قلب صید مربوط، اگر وہ کتا تھا نا وہ سونے کے زنجیر سے بڑھ گیا۔ یہاں لوگ اتحاد بین المسلمین کمیٹیوں میں داخل ہو کر کہتے ہیں سب ہی ٹھیک ہے، ایک چائے کی پیالی کی خاطر اے سی اور بی سی کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ایمان سب کچھ بھول جاتے ہیں، نہیں جی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر مسجدوں میں کیوں تقریریں کرتے ہو، کیوں منافقت کرتے ہو، پھر کیوں جو حضور کی بیویوں کو گالیاں دے وہ بھی صحیح ہے، جو رسول اللہ کی خلاف بکواس کرے وہ بھی صحیح ہے، جو صحابہ کی خلاف بکواس کرے وہ بھی صحیح ہے، جو اہل بیت کے خلاف بکواس کرے وہ بھی صحیح ہے، جو اولیاء کو بھونکے وہ بھی صحیح ہے، جو ائمہ کو بھونکے وہ بھی صحیح ہے۔ تو پھر کیا فراڈ مچائے ہوئے ہے تم نے؟ صرف اے سی کے سامنے جا کر ڈی سی کے سامنے کہتے ہو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں کہا آئے کتے
کتے کے گلے میں. کیوں؟ شکاری کتے تو آپ بھی سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں شکاری کتے، لیکن 1400 سال جس شکاری کتے کا تذکرہ ہے وہی ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے. کتا تو کتا ہی ہوتا ہے، یا صحابہ کاف کے ساتھ اس نے وفا دی، اس کا تذکرہ ہے. یا وہ پاگل کتے کا بھی کبھی تذکرہ ہوا. میں وہ آخر میں پاگل کا بھی سناتا ہوں. پاگل کتا بھی رسول اللہ کو جانتا ہو تو اسمبلیوں میں بیٹھ کر تم حضور کو نہیں جانتے؟ آئے دن بک بک کرتے ہو 295 کے خلاف. میں نے کہا 295 کو تو مغلوں کا کتا بھی جانتا تھا. تم کل کس بات کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمیں بتاؤ. ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا نرم بات کرو. میں نے کہا نرم بات تب ہو سکتی ہے کہ مجھے کوئی گالی دے، میرے باپ کو کوئی گالی دے. ہاں مجھے اب بھی انہوں نے پچھلے دنوں میرے اوپر فائرنگ کی، میں کہ رو رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں میرے میاں والی سے میں واپس آیا تو میری گاڑی کے اوپر فائرنگ کر دی تو انہوں نے سمجھا یہ ٹاپ جائے گا. میں نے گاڑی روک کر 3 گاڑیوں کی فائرنگ لائی تو میں نے گاڑی روک کر میں نے ٹانگیں باہر نکالی. میں نے کہا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. مجھے کہتے ہیں خادم حسین. بلکہ میں نے اسی وقت ویل چیئر باہر نکلوائی، ویرانہ تھا بالکل. میرے ساتھ جو بچے تھے یہ پریشان ہو گئے، ظاہر خیر ہوتی ہے. تو میں نے اسی وقت ویل چیئر باہر 2:45 کا ٹائم تھا. میں نے کہا یار ابھی میں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، باہر نکالو ویل چیئر. باہر نکال کر میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر. وہ ایسے کھڑے رہے. میں نے کہا جلے ہو کہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں گل وچ ہو رہی. ایک دن اعلان ہو جانا مولوی صاحب مر گیا، جو رسول اللہ کے نام پر مرے گے تو ہو کانسٹیبل. عبدالستاریدی کا جنازہ 5000 ہوا اور جب یہ مریں گے جنہوں نے ممتاز کو پھٹے لگایا تو ان کے تو سینکڑوں بھی نہیں ہوں گے. ہو کانسٹیبل اور رسول اللہ کے ساتھ وفا کر جائے. 60 لاکھ جنازے میں بندہ کون لایا؟ کون لایا بندہ؟ ہاں جی 11 کلومیٹر صفحے کس نے بنوا دی؟ 11 کلومیٹر بھی کبھی صفحے بنی ہے. اور لیاقت باغ کے اندر لوگ ایسے کھڑے تھے، ایسے لوگ. 7-8 لاکھ تو صرف لیاقت باغ کے اندر تھا، 2.5 لاکھ بندہ آتا ہے. 11 کلومیٹر صفحے کس نے بنا دی؟ میں نے اقبال سے پوچھا. میں نے کہا اقبال بتاؤ 11 کلومیٹر صفحے کس نے بنوائی؟ ممتاز قادری کا یہاں بھی نشان نہیں پڑا پھندے کا، اس کی آنکھیں بھی باہر نہیں آئی، زبان بھی باہر نہیں آئی. تو میں نے کہا اقبال کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں آشقان عروج خوباں خوب تر، خوشتر و زیبا تر و محبوب تر. اقبال کہتا ہے جو رسول اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب بھی ہو جاتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے. ہمیں تو بات ان چیزوں سے ڈرائے. ہاں ہم نہیں ڈرنے والے ان چیزوں سے. ہم نے یہ گردن حضور کے لیے رکھی ہے. ہاں جب مجھے انہوں نے وہ میری گاڑی پر فائرنگ کی نا اسی وقت مدینہ پاک سے مجھے فون آیا. وہ زاہد نامی بندہ ہے وزیر آباد کا، وہ مجھے فون کرتا ہے جمعرات. اس دن جمعرات تو تھی نہیں، اس دن تو منگل کی شام تھی. تو میں نے کہا اس نے آج کیسے فون کر دیا؟ وہ کہنے لگا میں آج اچانک ہی مدینہ منورہ آیا تو میں ابھی روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں، سلام عرض کرو. میں نے کہا ابھی تو پولیس نے فائرنگ کی ہے. میں نے کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو آہ جو کریں کوئی دل سے. اللہ یہ کام کرتے ہیں لوگ پیچھے ان کے خیال رکھتے ہیں. کسی کا کوئی نوکر ہو تو اس کو خیال ہوتا ہے جن کے ہم نوکر ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے میرے منتے کا بلاؤ. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے کا دایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منتے کا بلاؤ. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا. لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کر دیا. ادھر گولی چلی ادھر بھیک مل گئی. کیونکہ میں روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر انہوں نے مجھے صبح
مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ.